أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ جل شانہ نہیں بخشیں گے، ان یشرک بہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر اور بخش دیں گے ما دون ذالک جو اس سے کم اس کے نیچے گناہ ہوگا، لمن یشاء جسے چاہیں گے، ومن یشرک باللہ اور جو کوئی شریک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ، فقد ضل پس تحقیق وہ بھٹک گیا، گمراہ ہوا، ضلالا بعیدا گمراہی دور کی، ان یدعون من دونہ نہیں وہ پکارتے اللہ کے سوا، الا اناسا مگر زنانہ قسم کی چیزوں کو، وَإِن يَدْعُونَ اور نہیں وہ پکارتے الا شیطانا مگر شیطان کو، مریدا جو پھٹکار کیا گیا، سرکش، لعنہ اللہ جس پر اللہ کی لعنت ہوئی، وقال اور کہا شیطان نے، لَأَتَّخِذَنَّ البتہ ضرور میں بنا لوں گا، من عبادک تیرے بندوں میں سے نصیبہ اپنا ایک حصہ مفروضہ مقرر کیا ہوا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ البتہ میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ البتہ میں ضرور انہیں آرزو میں مبتلا کروں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ البتہ میں ضرور انہیں حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ تو پس البتہ وہ ضرور کاٹ دیں گے، چیر دیا کریں گے، آذان الانعام چوپاؤں کے جانوروں کے کان، وَلَآمُرَنَّهُمْ البتہ میں انہیں ضرور حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ پس البتہ وہ ضرور تبدیل کر دیا کریں گے، خلق اللہ اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کو، اللہ کی تخلیق کو، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ اور جو شخص کے وہ بنا لے شیطان کو ولی جن اپنا کارساز، من دون اللہ کے سوا، فقد خسر پس تحقیق وہ نقصان اٹھا گیا، خسران مبینہ کھلا ہوا نقصان، یعدہم وہ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے، ویمنیہم اور انہیں طرح طرح کی آرزویں
دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان، اور نہیں وعدے دیتا انہیں شیطان، الا غرورا مگر دھوکے کے۔ اولئک مأواہم جہنم، وہ ایسے لوگ ہیں ٹھکانہ ان کا دوزخ ہے، ولا یجدون، اور نہیں وہ پائیں گے عنہا اس دوزخ سے محیصا، چھٹکارے کی خلاصی کی جگہ۔ یہاں اللہ جل شانہ نے شرک کی مذمت بیان فرمائی ہے، اور جو لوگ شرک کرنے والے تھے انہیں متنبہ کیا ہے کہ شرک کا گناہ اللہ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، یہ بہت سخت گناہ ہے، اس سے کم درجے کے جو گناہ ہیں وہ معاف اللہ کرتے رہیں گے اپنی مہربانی سے۔ تو سب سے بڑا گناہ شرک ہے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اور شرک سے بچنا چاہیے۔ جتنی بھی صورتیں شرک کی ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں وہ اللہ کی مخلوق میں بانٹنا، اللہ کی مخلوق کو اپنی مشکلات میں ان کے نام کی فریادیں کرنا، اور ان سے اپنی مرادیں مانگنا، حاجتیں مانگنا، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ شرک بہت بڑی ہلاکت کی چیز ہے، اور یہ جس بھی درجے میں شرک آ جائے انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور روایات احادیث مبارکہ وہ بھی کثرت سے، قرآن تو بھرا پڑا ہے شرک کی مذمت سے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرک کی بہت ہی باریک شکلیں اور بہت مخفی قسم کی شکلیں پائی جائیں گی معاشرے میں، اس قدر مخفی قسم کی اور بہت ہی باریکی والی شرک کی صورتیں ہوں گی، جیسے فرمایا کہ چیمٹی کے چلنے کی چال جو ہوتی ہے اس قدر باریکی والا شرک لوگوں میں پایا جائے گا۔ جیسے ہمارے ہاں بہت ساری ایسی ذوف اعتقاد کی چیزیں پائی جاتی ہیں، کوئی گھر میں داخل ہو جائے اور گھر سے داخل ہو کے باہر نکل جائے، چلا جائے گھر سے ہو کے، اور پیچھے کوئی تکلیف بیماری آ جائے، کوئی آدمی بیمار ہو جائے، کسی کو کوئی مصیبت آ جائے، تو عام طور پر لوگ کہتے ہیں فلانا آیا سی نا وہ دی وجہ تو ہے مسئلہ ہو گیا۔ تو علماء نے لکھا یہ بھی شرک کی ایک صورت ہے کہ کسی بندے کی نسبت مصیبت کی کرنا، بندے کی طرف نسبت کسی نقصان کی کرنا، اللہ کی مخلوق کی طرف ایسی کوئی صورت نفع نقصان کی منسوب کرنا، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں، یہ بھی شرک کی صورتیں ہیں۔ اور شرک بہت چھوٹا بھی ہو تو ہلاکت کا ذریعہ ہے، جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ دو آدمی تھے، ان کا ایک علاقے سے گزر ہوا، وہ علاقہ بت پرستی کا تھا، اور گزرگاہ پہ بت خانہ تھا، اور ان لوگوں کا رواج تھا جو بھی اس راہ سے گزرتا تو اس سے بت کی پوجا کرواتے تھے، اس کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ تو دو آدمی گزرے تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں سے گزر رہے ہیں تو ہماری روایت یہ ہے کہ ہم کسی کو خالی یہاں سے گزرنے نہیں دیتے، کسی نہ کسی درجے میں یہاں ہمارے اس بت کا چڑھاوا چڑھا کے آگے گزرنا ہوگا۔ تو انہوں نے آئیں بائیں شائیں کی کہ ہم نہیں چڑھاتے۔ انہوں نے کہا تم مسافر ہو، تمہارے پاس اگر کوئی نذرانہ چڑھاوا نہیں تو مکھی کے برابر کی کوئی چیز یا مکھی ہی چڑھاوا چڑھا دو ہمارے بت کے نام پہ، اس کے بغیر تم آگے نہیں جا سکتے، جاؤ گے تو تمہاری ہلاکت ہے۔
تو ان میں سے ایک آدمی نے مکھی ماری اور وہ مکھی کا چڑھاوا اس بت کے نام چڑھا دیا، اور دوسرے آدمی نے کہا میں نہیں چڑھاوا چڑھاؤں گا، مکھی کا بھی چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا کہ یہ میرے رب کو ادا پسند نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس آدمی کو قتل کر دیا جس نے چڑھاوا نہیں چڑھایا۔ تو حضور نے فرمایا جو قتل ہو گیا وہ جنت میں چلا گیا، اور جس نے مکھی کا چڑھاوا چڑھایا وہ دوزخ میں چلا گیا۔ اب مکھی کیا چیز ہے، لیکن اتنا سا شرک بھی اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں یہ روڈوں سڑکوں پہ لوگ گاڑیوں والے گزرتے ہیں، تو جہاں کہیں کوئی مزار ہو تو یہ گاڑی کو آہستہ کر کے اس مزار کو سلام کر کے گزرتے ہیں کہ اگر اس کو سلام کر کے یا 10-20 روپے اس کو پھینک کے نہ گئے تو کہیں آگے جا کے حادثہ نہ ہو جائے۔ یہ بھی اسی طرح کا شرک ہے۔ تو اس طرح شرک کی بہت باریک اور بہت ہی باریک بینی والی شکلیں معاشرے میں پائی جا رہی ہیں، تو اللہ کو شرک کی کوئی ادا پسند نہیں ہے۔ تو فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ نہیں بخشتے اس گناہ کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر ما دون ذلک، اور بخش دیں گے جو اس سے چھوٹے گناہ ہوں گے، اس سے نیچے نیچے جو گناہ ہوں گے، لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہیں گے۔ یہ بھی ضابطہ نہیں کہ اللہ شرک کے نیچے کے سبھی گناہ کو معاف کر دیں گے، جس پہ اللہ کی رحمت ہوگی اس کو بغیر حساب کے اللہ معاف کر دیں گے، ورنہ اللہ اپنے عدل کے مطابق اس سے کم درجے کے گناہوں کا بھی حساب کریں گے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے بھی شرک کیا اللہ کی ذات کے ساتھ، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، پس تحقیق وہ گمراہ ہوا، ضَلَالًا بَعِيدًا، گمراہی دور کی، یعنی پرلے درجے کی بربادی والی یہ گمراہی ہے جو شرک کی گمراہی ہے۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا، نہیں پکارتے یہ اس اللہ کے سوا اپنی مشکلوں میں، اپنی حاجتوں میں، فریادوں میں اللہ کے نام کے علاوہ جو اوروں کے نام پکارتے ہیں، اوروں کے ناموں کی جو فریادیں دیتے ہیں، وہ کون ہیں؟ الا اناسا، مگر وہ زنانہ قسم کی چیزیں ہیں۔ اس کو سمجھنا کہ زنانہ قسم کی چیزوں سے مراد کیا ہے۔ تو عرب کے جو مشہور بت تھے ان کے جو نام تھے وہ مؤنث والے نام تھے، تانیث والے نام تھے۔ مثلا لات تھا، یہ مؤنث ہے، منات بت تھا، یہ بھی مؤنث ہے، عزا بت تھا، یہ بھی مؤنث ہے۔ یہ بڑے بت تھے، اور اکثریت سے وہ بتوں کے نام ایسے رکھتے تھے جو نام مؤنث ہوتے تھے۔ اس نسبت سے فرمایا کہ یہ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں، جن کی پوجا کرتے ہیں، وہ زنانہ قسم کی چیزیں ہیں۔ اب لات، منات اور عزا، لات یہ تانیث بنائی انہوں نے اللہ کے لفظ سے، اور منات یہ تانیث بنائی، یہ مؤنث لفظ بنایا منان کے لفظ سے، اور عزا یہ مؤنث تانیث بنائی العزیز، اللہ کا نام عزیز ہے، اس سے یہ مؤنث بنائی، اور انہوں نے اس طرح کے بت بنا رکھے تھے۔ اور لات کیا تھا، عزا کیا تھا، منات کیا تھا، یہ مشہور ان کے بت تھے، ان کے چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے اور ان کے ناموں کی فریادیں مشکلوں میں کرتے تھے۔ لات ایک ملنگ ٹائپ، درویش فقیر ٹائپ آدمی تھا، اور اس کا کام یہ تھا کہ جو مکہ میں لوگ جاتے تھے مسافر حج وغیرہ کے لیے، یہ انہیں ستو گھول کر پلاتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا، ساری زندگی یہی مشغلہ تھا۔ اب بڑی نیکی کا کام تھا یہ آدمی جب مر گیا تو لوگوں نے اس کی پوجا کرنا شروع کر دی، اور اس کے نام کا ایک بت کھڑا کر دیا، تو اس کو نام دے دیا لات کا، اور اس کے نام پہ پھر لوگوں نے آگے چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیے، اور اس کے نام کی منتیں اور نذرانے جو ہے نا وہ مانا کرتے تھے۔ اسی طرح
عزا یہ مکہ معظمہ سے کچھ فاصلے پہ، تھوڑے سے فاصلے پہ یہ ایک بت انہوں نے نصب کیا ہوا تھا۔ یہ اصل میں ایک مقام تھا، یہاں پہ پری آتی تھی ایک، اور وہ پری اس جگہ پہ لوگوں کو دکھائی دیتی تھی۔ تو یہاں پھر لوگوں نے اس پری کی جگہ جہاں وہ نمودار ہوتی تھی یہاں ڈیرے لگا لیے، اور اس جگہ لوگ اس جگہ کو مقدس سمجھنے لگے، اور اس جگہ پہ بڑی آبادی ہوگی۔ تو جس جگہ اس پری کا نمودار ہونا ہوتا تھا اس جگہ انہوں نے عزا نام کا بت بنا کے کھڑا کر دیا، اور اس کی پوجا ہوتی تھی۔ اور اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام سے فتح مکہ کے موقع پر توڑوایا تھا۔ اس بت کو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو کچھ صحابہ دے کر کے بھیجا، فرمایا کہ مجھے اس سے سخت نفرت ہے، عزا بت سے، اور وحشت ہے مجھے اس سے، جاؤ جا کے اس کو توڑ کے آؤ۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ گئے، جو کچھ ادھر انہوں نے نظام پر سب کچھ کو توڑ کے آگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توڑ دیا؟ فرمایا ہاں۔ آپ نے فرمایا نہیں، عزا تو اسی طرح ہے۔ فرمایا حضرت میں تو توڑ کے آیا ہوں، وہاں کوئی چیز سلامت نہیں رہنے دی۔ فرمایا نہیں خالد، عزا تو اسی طرح موجود ہے، جاؤ پھر دوبارہ۔ جب واپس گئے تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ واقعتاً دیکھا، امرات ناشرۃ رأسہا، ایک عورت دیکھی، اس نے اپنے سر کے بال بکھیرے ہوئے ہیں، اسی جگہ جہاں پہ بت توڑ کے گئے تھے اس جگہ پہ موجود ہیں۔ تو حضرت اور آوازیں چیخ رہی ہے، وہ عورت چلا رہی ہے کہ آج عزا برباد ہو گیا، اب عزا کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جب پہنچے دیکھا تو فرمایا اللہ کے نبی نے سچ فرمایا، عزا تو ہم سے ٹوٹا ہی نہیں، عزا تو یہ موجود ہے۔ تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے، حالانکہ بڑا خوف ہوتا ہے ان چیزوں سے، آگے بڑے تلوار کا حملہ کیا اور اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے اس کی گردن اڑا دی اور اس کو قتل کر دیا۔ جب واپس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اب عزا کو تم نے توڑ دیا اور عزا کو ختم کر دیا۔ اور اسی طرح منات بھی اسی طرح کسی ان کے درویش فقیر کا نام تھا، اس کے نام پہ بت بنا رکھے تھے، تو یہ مؤنث نام تھے، تو ان کی نسبت فرمایا کہ یدعون من دونہ الا اناسا۔ یہ اس کی دوسری تفسیر بھی کرتے ہیں، تفسیر مظہری میں ہے کہ اناسن سے یا مراد ہے کمزور قسم کی چیزوں کو پوجتے ہیں، نہیں پکارتے من دون اللہ کے سوا الا اناسا، مگر کمزور چیزوں کو۔ جیسے عورت صرف صنف نازک ہے، کمزور مخلوق ہے، اس طرح جو جن کو بھی یہ پوجتے ہیں سب کمزور چیزیں ہیں۔ اور اس کی وضاحت موجود ہے 17ویں پارے کے اختتام پہ آخری رکوع میں کہ یہ لوگ جن کو بھی پوجتے ہیں وہ سب کے سب کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، مکھی ان کے ہاتھ سے ان کے لقمے سے ایک ذرہ کھانے کا چھین کے لے جائے تو وہ بھی اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ تو وہاں فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والے بھی بڑے کمزور ہیں اور جن سے مانگتے ہیں اپنی مرادیں وہ بھی بڑے کمزور ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ اناسن سے مراد کمزور چیز ہے، تو نہیں پکارتے اللہ کے سوا کسی کو الا اناسا، مگر کمزور چیزیں ہیں وہ۔ وَإِن يَدْعُونَ، اور نہیں یہ پکارتے الا شیطانا، مگر شیطان کو، یعنی شرک کا راستہ شیطان کا ہے۔ تو یہ نہیں مطلب کہ وہ براہ راست شیطان کی پوجا کرتے ہیں، بلکہ وہ جو شرک کی راہ ہے یہ ہے ہی شیطان کی، مریدہ جو مردود ٹھہرا اور جو سرکش ٹھہرا، لعنہ اللہ، جس پر اللہ کی لعنت ہوئی۔ وقال، اور شیطان نے جب مردود بنا اللہ کی بارگاہ سے، اس وقت اس نے یہ کہا تھا لا تتخذن من عبادک نصیبا، اے پروردگار البتہ ضرور میں بناؤں گا تیرے بندوں سے نصیبہ، ایک حصہ اپنے لیے مفروضہ مقرر کیا ہوا، یعنی
جو بندے تیری عبادت کرنے والے تیرے پیدا کیے ہوئے ہیں، انہی میں سے میں بہت بڑی تعداد ایسی بنا لوں گا جو میری پوجا کرنے والے ہوں گے، اور جن کو میں دوزخ میں ڈال لوں گا۔ اور جیسے حدیث میں بھی آتا ہے، فرمایا کہ 1000 میں سے 999 دوزخ میں شیطان لے جائے گا اور ایک صرف جنت میں جانے والا ہوگا۔ تو یہ اس نے کہا میں تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ نکال لوں گا، ان کو تیری بندگی سے کھینچ کر اپنی پوجا پہ اور اپنی تابع داری پہ لگا لوں گا۔ اور آج اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، اکثریت خدا کی بندگی سے ہٹ کر شیطان کے پیچھے چل رہی ہے، اللہ کے حکم توڑتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے جو شخص بھی اللہ کا حکم نہیں مانتا، خدا کے حکم کی مخالفت کرتا ہے، وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے، وہ شیطان کے پیچھے چلتا ہے، یہ بھی مشرک ہے۔ ایسا کرنے والا شخص بھی شرک کر رہا ہے، یہ بھی شرک کی ایک قسم میں مبتلا ہے۔ وَلَوْظِلَّنَّهُمْ، اور شیطان نے کہا تھا البتہ میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، وَلَوْمَنِّيَنَّهُمْ، البتہ ضرور انہیں آرزویں دلاؤں گا، تمنائیں ان کے دلوں میں پیدا کروں گا کہ اللہ کی مانتے کچھ بھی نہیں اور کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے، اللہ بہت مہربان ہے، اور گناہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں مجھ پہ اللہ کے بڑے کرم ہیں۔ یہ سب شیطان نے انسان کے اندر آرزویں اور تمنائیں اور امیدیں دل میں اس کے لگا رکھی ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجھ پہ اللہ کے بڑے کرم ہیں، اور یہ کہ میرے لیے اللہ بڑا مہربان غفور ہے، تو یہ اس کی غلط تمنائیں ہیں جو شیطان ان کے دل میں ڈالتا ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، البتہ میں ضرور انہیں حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ، پس یہ البتہ ضرور چیریں گے، بَتَّكَ يُبَتِّكُ تَبْتِيك، اس کے معنی ہوتا ہے کثرت سے چیرے لگانا، چیر دینا، پھاڑ دینا، آذان الانعام، چوپاؤں کے کانوں کو۔ اس زمانے میں ایسے ہوتا تھا، لوگ بتوں کے لیے کچھ جانور وقف کر دیتے تھے، اونٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں، اور جس کو وقف کرتے تھے اس کے کان میں چیرے لگا دیتے تھے، اور یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ جانور، یہ بت کا وقف شدہ، اس کو کوئی آدمی ہاتھ نہیں لگائے، کوئی آدمی اس سے نفع نہیں اٹھائے۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہ کچھ چیزیں اب ہیں، لیکن ہندوؤں کے علاقے میں کثرت سے ہیں۔ یہ گائے کے گلے میں دوپٹہ مختلف رنگ کا وہ ڈال دیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں، کہ علامت ہوتی ہے کہ یہ گائے یہ فلاں بزرگ کے لیے وقف ہے، یہ فلاں آستانے پہ وقف ہے، یہ فلاں بت کے لیے وقف ہے۔ انڈیا میں تو اس وقت بھی ہیں، ہمارے ہاں بھی بہت عرصہ پہلے ایسا رواج ہوتا تھا کہ لوگ مزارات کے نام پہ جانور وقف کرتے تھے، اور وہ جانور گھومتے، کوئی ان کو تکلیف نہیں دیتا، جس کے چارے میں چلے جائیں کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی تھی۔ یہ ہمارے معاشرے میں بھی تھا اور اس دور میں بھی ایسا ہی تھا۔ تو شیطان نے کہا میں ان کو اس راہ پہ ضرور لگاؤں گا کہ یہ اپنے جانوروں کے کان چیر کر کے یہ غیر اللہ کے لیے جانور وقف کریں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، البتہ میں ضرور انہیں حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ پس البتہ ضرور تبدیل کر دیں گے یہ اللہ کی خلقت کو اور اللہ کی پیدائش کو۔ تو یہاں اللہ جل شانہ نے جو شیطان کے بہکاوے ہیں اور جن راستوں سے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے اور اپنی راہ پہ لگاتا ہے وہ بتلائے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مردود ٹھہرایا اپنی بارگاہ سے، تو اس وقت شیطان نے بڑی ڈھٹائی سے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا تھا کہ اللہ آج تو اس آدم کی وجہ سے مجھے راندہ درگاہ کر رہا ہے، تو میں اس کی اولاد کو ہر صورت گمراہ کروں گا اور تجھ سے دور کروں گا۔ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، ہر طرف سے انہیں گھیرے میں لوں گا۔
ولا تجد اکثرهم شاکرین، اور انہیں تجھ سے ایسا بدگمان بدظن کروں گا کہ اکثریت تیری ناشکری ہو جائے گی۔ تو دیکھے گا کہ میری اس محنت کے نتیجے میں اکثر انسان ناشکرے تیرے بن جائیں گے۔ تو یہ شیطان انسان کو جو گناہ کی راہ پہ لگاتا ہے اور اللہ جل شانہ کی ذات سے دور کرتا ہے، یہ اس نے پہلے دن سے یہ طے کر لیا تھا۔ تو یہاں اس کی انہی باتوں کا بیان ہے کہ قال لا اتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، کہ ابلیس نے کہا، شیطان نے کہا کہ اللہ میں تیری بندگی سے نکال کر اپنی بندگی میں انسانوں کو لے آؤں گا اور میں انہیں گمراہ کروں گا اور انہیں گناہ پر رکھ کر کے مطمئن رکھوں گا۔ یہ گناہ کر رہے ہوں گے لیکن خدا کی رحمت کے امیدوار ہوں گے، اور جیسے عام طور پر ہم کرتے بھی ہیں، گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے۔ یہ تمنائیں آرزویں شیطان پیدا کرتا ہے، اور اسی طرح شیطان نے کہا کہ میں انہیں اس بات پہ آمادہ کروں گا کہ اللہ تجھے چھوڑ کر یہ میرے نام پر جانوروں کو قربان کیا کریں، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میرے نام کے اور تیرے غیر کے نام پر جانوروں کو وقف کر دیا کریں گے اور اس کی نشانی قانون کو چھید کر کے ظاہر کریں گے۔ اور اسی طرح اس نے کہا وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور انہیں حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، پس یہ البتہ ضرور تبدیل کر دیں گے اللہ کی تخلیق کو، کہ جس حالت پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا، تو اس ابلیس نے کہا کہ میں اس حالت پر انسان کو رہنے نہیں دوں گا اور اس کو آمادہ کروں گا کہ یہ اللہ کی تخلیق کو بدل دے، اس میں رد و بدل کر دے۔ تو اس کے ذیل میں تفسیر مظہری میں لکھا ہے، روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں پہ لعنت کی جو اپنے بالوں کو گدواتی ہیں اور ان بالوں میں دوسری عورتوں کے بال شامل کر کے اپنے بالوں کو لمبا کرتی ہیں، کہ جس عورت کے بال چھوٹے ہوتے تھے وہ دوسری عورتوں کے بال لے کر کے اپنے بالوں میں شامل کر کے بالوں کو لمبا کر لیتی تھی۔ اس سے آپ نے منع فرمایا، اور یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنے کے مترادف اس کو قرار دیا۔ اور اسی طرح عورتیں کرتی تھی، اپنے دانتوں کی خراش تراش کرواتی تھی اور دانتوں کو برابر کروا کے اور ان میں خلا بنواتی تھی، اور آج کے زمانے میں بھی ایسے خواتین کرتی ہیں۔ اور جیسے اب خواتین اپنے ابر بنواتی ہیں، خاص طور پر ان کی کانٹ چھانٹ کرتی ہیں، اور اسی طرح جسم کو لوگ گدواتے ہیں، جسم پہ لکھوائیاں کرواتے ہیں اور کیڑے مکوڑوں کی شکلیں بنواتے ہیں اور طرح طرح کی تصویریں اپنے جسم پہ بنواتے ہیں۔ تو یہ لکھا ہے علماء نے کہ یہ جسم یہ اللہ کی تخلیق میں رد و بدل کرنا ہے اور اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے۔ اور اسی طرح تفسیر کبیر میں امام رازی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، داڑھی کا منڈوانا یہ بھی تخلیق الہی میں تغیر ہے۔ اللہ نے جس حالت پر انسان کو پیدا کیا ہے اس میں یہ تغیر ہے داڑھیوں کو منڈوانا۔ تو فرمایا کہ شیطان نے کہا، اے اللہ لآمرنہم، میں ان انسانوں کو حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ ضرور تبدیل کریں گے خلق اللہ، اے اللہ تیری تخلیق کو، تیری پیدا کی ہوئی چیزوں میں رد و بدل یہ کریں گے، اور اس تخلیق میں تغیر اور تبدل کی یہ شکلیں ہیں جو میں نے عرض کی، اور بھی اس کے علاوہ بہت سی اس میں شکلیں ہو سکتی ہیں۔ انسانی اعضاء کا مسئلہ کرنا یہ بھی تغیر ہے تخلیق الہی میں۔ اور اسی طرح یہ بھی علماء نے روایت اس کے ذیل میں لکھی ہے کہ بالوں کو غیر فطری طریقے سے بنوانا،
جیسے سر کے بال منڈوا کر ایک چوٹی سر پہ چھوڑ دینا، جس کو ہماری پنجابی زبان میں لٹ کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے۔ اور اسی طرح آج کل جو ہمارے ہاں لڑکوں میں اور بڑوں میں بھی رواج ہے سر بنوانے کا، کہ یہ نیچے سارے سر پہ مشین پھیر دیتے ہیں اور اوپر صرف بال باقی چھوڑ دیتے ہیں۔ علماء نے اس کو بھی اس کے ذیل میں رکھا ہے کہ یہ بھی حرام کے زمرے میں اور یہ شیطانی تعلیمات کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ یہ شیطان انسان کو اس راہ پہ ڈالتا ہے۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور اس کا شیطان نے اللہ کے سامنے اعلان کیا تھا کہ میں ان لوگوں سے ایسی حرکتیں کرواؤں گا۔ آج عجب لوگوں نے ڈیزائن سر کے بال کی کٹنگ کے بنائے اور چہرے کی داڑھی کے بنا دیے۔ یہ سب تغیر تخلیق الہی میں ہے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اور جس نے بھی یوں بنا لیا شیطان کو اس کی تابعداری کر کے، اس کی پیروی کر کے، وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اپنا حمایتی اللہ کے سوا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، پس تحقیق وہ نقصان اٹھا گیا، بہت واضح قسم کا نقصان، یعنی بڑا گھاٹا اس بندے نے کھا لیا جو اپنے رب کی تابعداری چھوڑ کر شیطان کی اتباع میں چل پڑا۔ یعدہم، وہ شیطان ان کو وعدے دیتا ہے، اور وہ شیطان کے وعدے کیا ہیں؟ گناہ کے اوپر چلانے کے لیے انسان کو بہت اطمینان دلاتا ہے، اور تو یہ گناہ کر لے کوئی نہیں ہوگا، اور یہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا فلاں ہوگا، اور اس سے تیری معاشرے میں عزت ہوگی۔ جیسے یہ صورتیں جو پہلے عرض کی ہیں، سب انسان اپنی عزت بڑھانے کے لیے ایسی حرکتیں کرتا ہے، غلط قسم کے اپنے حلیے بناتا ہے، اپنی شکلیں بناتا ہے۔ تو شیطان کہتا ہے اس میں تیری عزت ہوگی، وعدے دیتا ہے عزت کے، اور وعدے دیتا ہے دنیا میں نام و نموز کے کہ تیری واہ واہ ہوگی، اور گناہ پہ چلنے، حرام کا مال لینے میں وہ انسان کو وعدے دیتا ہے تیرا پیسہ بڑھ جائے گا، سود کے راستے سے، رشوت کے راستے سے، لوٹ مار کے راستے سے وہ انسان کو مطمئن کرتا ہے کہ اس سے تیری دولت بڑھ جائے گی۔ یعدہم، اور جیسے ایک اور آیت مبارکہ میں ہے کہ شیطان انسان کو ڈراتا ہے کہ اگر تو نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا تو تو غریب ہو جائے گا، تیرا پیسہ گھٹ جائے گا۔ اور یہ تیسرے پارے میں یہ آیت مبارکہ ہے کہ وہ تمہیں فقر سے، تنگ دستی سے ڈراتا ہے کہ تم اگر دین پر پیسہ لگاؤ گے، صدقہ خیرات کرو گے، زکوٰۃ دو گے، اچھائی کی جگہوں پہ مال لگاؤ گے تو تم خود کہاں سے کھاؤ گے اور تم خود محتاج ہو جاؤ گے۔ تو یہ اس کا مختلف طرح سے انسان کو ڈرانا نیکی کی طرف آنے سے، اور غلط قسم کے وعدے دینا، وَيُمَنِّيهِمْ، اور طرح طرح کی انسان کو آرزوئیں، تمنائیں اور امیدیں دلاتا ہے، اور جو انسان کو گناہ پہ لگاتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ، یہ جتنے لوگوں کو شیطان وعدے دلاتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے، إِلَّا غُرُورًا، یہ سب دھوکے کی صورتیں ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں۔ اور آج سب وعدے دے کر دلا کر انسان سے گناہ کروا لیتا ہے، اور کل کو بری ذمہ ہو جائے گا۔ اس کی وضاحت 13ویں پارے میں موجود ہے سورہ ابراہیم میں، فرمایا کہ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم، کہ جب کل قیامت کے دن انسان اپنے گناہوں کا انجام دیکھ لے گا تو شیطان کو ملامت کرے گا، اس وقت ابلیس بھی سامنے ہوگا، تو یہ اس کو پھٹکارے کرے گا، تو نے مجھے اس راہ پہ لگایا تھا، تو نے اس وقت سبز باغ دکھائے تھے، تو نے یہ وعدے مجھے دیے تھے کہ یہ گناہ کر لے کچھ نہیں ہوگا، اس کا فائدہ یہ ہوگا۔ تو شیطان کہے گا کہ اس میں میرا قصور کیا ہے، میں نے تجھے سبز باغ ہی دکھائے تھے نا،
تجھے مجبور تو نہیں کیا تھا کہ تو یہ گناہ کر، میں نے تجھے بس بتلایا کہ اس کا یہ فائدہ ہوگا اور تو اچھل کود کر کے میرے پیچھے بھاگتا رہا، تو فلا تلومونی ولوموا انفسکم، لہذا تجھے اللہ نے عقل دی تھی، شعور دیا تھا، تجھے خود سمجھنا چاہیے تھا کہ میں تجھے غلط راہ پہ ڈال رہا ہوں اور تو خوش ہو کر میرے پیچھے چلتا رہا۔ میں نے تو تجھے وعدے اور جو ہے نا وہ سبز باغ دکھا کہ اللہ سے دور کرنا تھا، میری تو ڈیوٹی تھی، میرا تو یہ کام تھا کہ تجھے اللہ سے دور کروں، لیکن تو بھاگ بھاگ کے میرے پیچھے آتا تھا۔ اور آج اگر تو پکڑا گیا تو ٹھیک ہے، میں بھی پکڑا ہوا تیرے ساتھ، میں بھی تیرے ساتھ دوزخ میں جاؤں گا، تو بھی چل، روتا کیوں ہے؟ فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کر، لوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کر، اپنی عقل کا ماتم کر، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہیں چھڑا سکتا ہوں نہ تم مجھے چھڑا سکتے ہو، نہ میں تمہارے کام آ سکتا نہ تم میرے کام آ سکتے ہو۔ تو اس وقت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وما یعدہم الشیطان الا غرورا، یہ شیطان کے وعدے، اس کے سبز باغ دکھانے، سارے کا سارا دھوکہ ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، تو جو لوگ شیطان کی پیروی میں یوں چل پڑے تو ان سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور نہ پائیں گے اس دوزخ سے خلاصی کی کوئی صورت، اور اس سے بچ جانے کی کوئی صورت انہیں نہیں ملے گی، اور وہ اللہ کی پکڑ میں آگے تو اب اس سے چھوٹنے کی کوئی شکل نہیں بنے گی۔ اور انسان اللہ کی پکڑ سے تو تبھی بچ سکتا ہے جب کوئی نیک عمل لے کے گیا، اور یہ ساری زندگی شیطان کی پیروی کرتا ہے۔